ہم امید کے سلسلے کو وہیں جوڑتے ہیں جہاں پر ہم نے چھوڑا تھا۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ عبادت پر کنسسٹنسی کے ساتھ قائم رہنا، عبادت پر کاربند رہنا، امید باندھے بغیر ممکن نہیں ہوتا۔ اور یہ امید کس چیز کی ہے؟ ثواب کی امید ہے، اللہ کی رضا کی امید ہے۔ انسان اس کے بغیر کیسے فرائض ادا کر سکتا ہے؟ اور آپ دیکھیں کہ عبادت میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے میں، اس کا ذکر کرنے میں وہی انسان کامیاب ہوتا ہے جو اس سے امید باندھتا ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ جو انسان اللہ تعالیٰ سے امید باندھتا ہے اسے عبادت میں لذت بھی ملتی ہے۔ عبادت کا فریضہ ادا کرنا دو طرح سے ممکن ہوتا ہے۔ ایک تو یہ طریقہ کار ہے کہ آپ اس فرض کو ادا کر دیں اور ریلیکس ہو جائیں کہ یہ فریضہ ادا کر دیا۔ اس کی مثال یوں ہے جیسے کسی پر بوجھ تھا اور اس نے بھاری بوجھ اٹھا کر ایک طرف رکھ دیا۔ یہ عبادت میں لذت والا معاملہ نہیں ہے۔ لذت تو یہ ہے کہ انسان عبادت میں ٹھنڈک محسوس کرے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال سے کہتے تھے، ارحنا یا بلال، اے بلال ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کا انتظام کرو، یعنی نماز کے لیے آذان دے دو۔ تو یہ لذت ہے۔ تو امید کی وجہ سے عبادت میں لذت آتی ہے۔ پھر امید کی وجہ سے دعائیں کرنا ممکن ہوتا ہے، کیونکہ امید ہوتی ہے کہ دعا قبول ہو جائے گی۔ حافظ ابن قیم کہتے ہیں بدائع الفوائد میں والیوم 3 پیج 533 پر کہ دعا امید ہی پر مبنی ہوتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھنا امید کے بغیر ممکن نہیں ہوتا، اور حسن ظن کے بغیر امید نہیں ہوتی۔ حسن ظن رکھنا امید ہی سے متعلق ہے، یہ مدارج السالکین کی روایت ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے غضب سے نجات پانا امید کی وجہ سے ہی ممکن ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کیا اللہ تعالیٰ اس پر غصے ہوگا، یعنی اللہ کا اس پر غضب ہوگا۔ ترمذی کی 3373 نمبر روایت ہے، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے سوال کرنا، اس سے دعا کرنا، اس سے مطالبہ کرنا لازم ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ اور پھر یہ دعا وہی کر سکتا ہے جو اس سے امید باندھتا ہے۔ جتنا کوئی رب سے بھاگتا ہے نا، اتنا ہی زیادہ اس کے لیے امید باندھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح سے امید باندھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہوتی ہے، اور امید باندھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا دائمی ذکر کرنے کے قابل ہو جاتا ہے انسان۔ اور امید باندھنا مقام شکر ہے۔ امید کے بغیر انسان شکر ادا نہیں کر سکتا۔ امید انسان کے لیے بہت بڑی بلیسنگ ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ امید کے حوالے سے دیکھیں تو امید کی دو قسمیں ہیں، ایک پسندیدہ ہے، ایک ناپسندیدہ ہے۔ ایک تو وہ امید ہے جو تقوی والا رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھ کر اس کی اطاعت کے کام کرنا، اور دوسری پسندیدہ امید وہ ہے جو گناہگار انسان رکھتا ہے کہ توبہ کر کے اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دے گا، گناہوں کے مٹ جانے اور پردہ پوشی کی امید رکھتا ہے۔ یہ دونوں پسندیدہ امیدیں ہیں۔ اور ناپسندیدہ امید وہ ہے کہ گناہگار انسان برائیاں کرے، گناہ کرے، اور بغیر عمل صالح کے، نیک اعمال کے بغیر اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی امید رکھے۔ یہ دھوکہ ہے، یہ جھوٹی امید ہے۔ ابو عثمان کہتے ہیں کہ سعادت کی علامتوں میں سے ہے کہ تم اطاعت کر کے یہ خوف رکھو کہ وہ قبول ہو کہ نہ ہو، اور بدبختی کی علامات میں سے ہے کہ تم نافرمانی کرو اور نجات کی امید رکھو۔ یہ ناپسندیدہ امید ہے۔ پھر امید کے درجات بھی ہیں۔ اب دیکھیے پسندیدہ امید بھی ایک برابر کی نہیں ہے، اس کے ڈیفرنٹ سٹیپس ہیں۔ اس میں پہلا درجہ
سچی محبت رکھنے والے کا ہے، جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے وضو کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، حج کرتا ہے، رشتہ داروں سے حسن سلوک کرتا ہے، عمرے کی مشقت کاٹتا ہے، علم کے حصول کے لیے مشقت برداشت کرتا ہے، اور یہ جان کر کہ اس مشقت کا ثواب کتنا بڑا ہوگا، تب وہ اللہ کی رضا کے حصول کے لیے کوشش کرتا ہے. تو یہ امید کا پہلا درجہ ہے. اور دوسرا درجہ جو ہے وہ اپنے نفس سے جنگ کرنے والوں کا ہے. ان کی امید یہ ہے کہ وہ ہمت کر کے اپنے مقصد کو پہنچ سکتے ہیں، لہٰذا وہ دین کا علم حاصل کرتے ہیں. اور تیسرا درجہ ہے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا اشتیاق رکھنا. یہی وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کو ہم سے مطلوب ہے. جیسے ہم نے سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 5 میں دیکھا، من کان یرجو لقاء اللہ، جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، فإن اجل اللہ لآت، تو یقیناً اللہ تعالیٰ کا مقررہ وقت آنے والا ہے، اور وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے. سیدنا انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسیسہ کو جاسوس بنا کر بھیجا تاکہ وہ دیکھے کہ ابو سفیان کا قافلہ کیا کرتا ہے. جب وہ واپس آیا تو میرے اور رسول اللہ کے ماں سوا گھر میں کوئی نہیں تھا. راوی کہتے ہیں میں نہیں جانتا کہ سیدنا انس نے آپ کی ازواج میں سے بعض کا استثناء کیا تھا یا نہیں. اس نے آ کر ساری بات آپ سے بیان کی. رسول اللہ باہر تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، بے شک ہمیں ایک چیز کی ضرورت ہے، جس کے پاس اپنی سواری ہو وہ ہمارے ساتھ سوار ہو کر چلے. بس لوگ مدینہ کی بلندی سے ہی اپنی سواریوں کو پیش کرنے کی اجازت طلب کرنے لگے. تو آپ نے فرمایا نہیں، صرف وہی ساتھ چلیں گے جن کے پاس سواریاں ہوں. بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ چلے، یہاں تک کہ مشرکین سے پہلے ہی مقام بدر تک پہنچ گئے. جب مشرک آئے تو رسول اللہ نے فرمایا، تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک پیش قدمی نہ کرے جب تک میں آگے نہ بڑھوں. پس جب مشرک قریب آ گئے تو رسول اللہ نے فرمایا، اس جنت کی طرف بڑھو جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے. عمیر بن حمام انصاری نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، جنت کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں. اس نے کہا واہ. تو رسول اللہ نے فرمایا، تجھے اس کلمہ تحسین کہنے پر کس چیز نے ابھارا؟ اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں نے یہ کلمہ صرف جنت والوں میں ہونے کی امید میں کہا ہے. آپ نے فرمایا، تو اہل جنت میں سے ہے. تو عمیر نے اپنے تھیلے سے کچھ کھجوریں نکال کر انہیں کھانا شروع کر دیا. پھر کہا، اگر میں ان کھجوروں کے کھانے تک زندہ رہا تو زندگی بہت لمبی ہو جائے گی. پھر انہوں نے اپنے پاس موجود کھجوروں کو پھینک دیا. پھر کافروں سے لڑتے ہوئے شہید کر دیے گئے. اس درجے کی عظیم امید رکھنے والے لوگ تھے وہ. اور ٹاک دیکھیے گا اس میں رسول اللہ سے سوال یہ ہے کنفرمیشن کے لیے کہ جنت کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ ہاں، تو انہوں نے کہا واہ، یعنی ہاں یہ وہ چیز ہے جس کے لیے پھر سٹرگل کرنی چاہیے، اب جان دی جا سکتی ہے. یہ وہ چیز ہے جس کے لیے ہمیں محنت کرنی چاہیے. مومن اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہے، لیکن مومن کو خوف بھی لاحق رہتا ہے. خوف اور امید کے درمیان رہتا ہے. جیسا کہ رب العزت نے فرمایا، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 57 ہے، وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا، اور وہ اس کی رحمت کے امیدوار ہیں اور وہ اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں. یقیناً تمہارے رب کا عذاب ڈرانے ہی کی چیز ہے. اور اسی طرح جیسے سورہ الانفطار کی آیت نمبر 13 اور 14 میں ہے، ان الابرار لفی نعیم، یقیناً نیک لوگ نعمتوں بھری جنت میں ہوں گے. وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، یقیناً بدکار لوگ
जहन्नुम में होंगे, गुनाहगार दोज़ख में होंगे। इसी तरह सूरह अल कारिया में फरमाया, फिर जिसके पलड़े भारी होंगे वो दिल पसंद ऐश में होगा, और जिस शख्स के पलड़े हल्के होंगे तो उसका ठिकाना गहरी खाई होगा। अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह ताला से उम्मीद रखना दिल की इबादत है, लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि अल्लाह ताला उम्मीद का दरवाज़ा खोलते हैं कि वो अपने बंदों के गुनाह माफ़ कर दें, और बंदे उम्मीद से ज़्यादा खौफ रखते हैं। जैसा कि रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया सूरह अल-अनाम की आयत नंबर 54 में, और जब तुम्हारे पास वो लोग आए जो हमारी आयात पर ईमान रखते हैं तो कह दो कि तुम पर सलामती हो, तुम्हारे रब ने अपने ऊपर रहमत लाजिम कर ली है। यकीनन जो भी तुम में से नादानी के साथ कोई बुराई करे फिर इसके बाद तौबा और इस्लाह कर ले तो यकीनन वो बख्शने वाला, रहम करने वाला है। और बहुत ही प्यारा वाक़या है अहनफ बिन कैस का। अहनफ के बारे में कहा जाता है कि अहनफ की तलवार उठती थी गोया 1,00,000 तलवारें उठ जाती थी। उन्होंने एक बार एक कारी से तिलावत सुनी, सूरह अल-अंबिया की आयत नंबर 10 थी। उसमें तिलावत करते हुए कारी साहब जब पहुंचे इस आयत पर कि बिलाशुबा यकीनन हमने तुम्हारी तरफ किताब नाजिल की है, फीही ज़िक्रुकुम अफला ताक़िलून, उसमें तुम्हारा तज़किरा है, क्या तुम समझते नहीं हो। उम्मीद का सिलसिला जारी रहेगा छोटी सी ब्रेक के बाद।